پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ اپنی نعمتوں کو حسد کی نظر سے بچانے کے لیے بعض اوقات جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں جب آپ کو واقعی کوئی اور آپ بات نہیں کر سکتے اور آپ کو اپنی اصل چیز بتانی پڑ جائے تو اس وقت دوسرے کی حسد سے محفوظ رہ سکیں، اس کا کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ اور ایسے موقع پر جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے آپ کو مطمئن کر لینا کہ میں سچ نہیں بتاؤں گا تو حسد سے محفوظ رہ جاؤں گا، ایسا کرنا کیسا ہے؟ قیاس ہے، یہاں یقین تو ہے نہیں، نہ ظن غالب ہے کہ حسد کرے گا۔ لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں نا کہ میری اتنی دیہڑی ہے، اتنی تنخواہ ہے، بلا ضرورت بتانا نہیں چاہیے کہ نظر کا لگنا حق ہے، لیکن اب یہ کہ نظر لگے گی ہی ایسا تو نہیں ہے، تو اس لیے یہاں جھوٹ کی اجازت تو نہیں دی جائے گی، ورنہ تو معاشرے میں جھوٹ عام ہو جائے گا۔ البتہ یہ کہ نظر کا لگنا حق ہے، اور حاسد کی نظر، خاص کر یہ حسد والے کی نظر ہوتی ہے نا، یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اصل اس سے مطلب ایک مخصوص زہر پیدا ہوتا ہے کہ ذہن میں سی باتیں آتی ہیں، حاسد کے مطلب تو یوں خار اور ہوتا ہے نا کہ اس کو نقصان ہو جائے، بس یہ مطلب کہاں بڑھ گیا، اتنا کہاں چڑھ گیا۔ اور حسد کی تعریف یہی ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ اس سے جاتی رہے، یہ نعمت، یہ حسد ہے۔ حسد آگ کو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے اس طرح آگ لکڑی کو، تو چونکہ حسد والا جو ہے یہ اپنی آگ میں چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی اس طرح کے مادے پیدا ہوتے ہیں جو ریس کی صورت میں اس سے نکلتے ہیں، اور وہ جس کو یہ حسد کی نظر سے دیکھ رہا ہے یہ اس پر بسا اوقات اٹیک کر جاتے ہیں، اور جب وہ اٹیک کر جاتے ہیں نا تو یہ مطلب بندہ جو ہے یہ بیمار ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اس کی نعمت کو بھی ہو سکتا ہے کہ زوال لگ جائے، نعمت جاتی رہے، کمی ہو جائے، کوئی بھی صورت ایسی ہو سکتی ہے۔ تو سب سے خطرناک جو نظر مانی جاتی ہے وہ حاسد کی نظر مانی جاتی ہے۔ اب رہا یہ کہ نظر تمہیں ہر ایک کی لگ سکتی ہے، اپنی بھی لگ سکتی ہے، خود اپنی کوئی چیز پسند آئی، اپنا بچہ ہی پسند ہے، بچہ تو کس کو پسند نہیں ہوتا اپنا، تو اب بچے کو کچھ بعض بات زیادہ ہی پیار آ جاتا ہے، یا اس کی ادائیں دیکھ کر وہ دل زیادہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر کہ جب اپنی یا پرائی چیز پسند آئے تو اس طرح کہہ لے ماشاء اللہ۔ اب ماشاء اللہ بھی کہنا نہیں آتا، ماشاء اللہ، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مسئلہ ہی کھڑا ہونا ہے غلط بولنے کا۔ تو ماشاء اللہ، تبارک اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، تو بارک اللہ، اللہ برکت دے، تو اس طرح کے جملے کہہ لینے سے، چاہے صرف ماشاء اللہ کہہ لیا تب بھی یہ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی نظر اس چیز کو یا اس فرد کو نہیں لگے گی، لیکن یہ کہنے کا بھی ذہن نہیں ہے۔ کوئی بھی مفید بات ہوگی نا کسی کی بھی تو خطرہ ہوتا ہے، یا مفتی صاحب ماشاءاللہ کیسے صحیح ہے، اتنی چھوٹی سی عمر میں مفتی بن گئے، اب یہ ایک پسند آئی نا بات ماشاءاللہ، ہے نا، کہ خطرہ ہے کہ بیچارہ بیٹھے ہوئے سکھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، خواہ مخواہ آپ کی نظر ان کو بستر پہ گرا دے، یا بعض اوقات یہ بھی ہوگا کہ بے چینی سی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، دل میں سستیاں پیدا ہوں گی، اور نشاط جاتا رہے، آدمی تھکا ہو جائے، تو وہ پتہ نہیں کیا کیا کیفیات اس طرح ہو سکتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ، اب ہم جیسے بڈھے جو ہے نا یہ بھی بچتے نہیں ہیں، وہ ہر بوڑھا نہیں ہے نظر میں آئے گا، وہ ویسے کر رہا ہے بیچارہ، تو وہ لوگ اس پر نظر نہیں ماریں گے۔ اب میری بولتے ہیں یہ اتنی دیر تک بیٹھتا ہے اور یہ ہے، تو مجھے آپ سمجھتے ہیں جو بولتے ہیں، تو یہاں نظر کے چاروں طرف سے تیر مجھ پر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کو میری بات پسند آئے تو میری خیر خواہی کیا کریں، ماشاء اللہ بول دیا کریں، بارک اللہ بول دیا کریں، اگر پسند آئے تو، اب ورنہ تو میری شکل بھی نہیں تو میری عقل بھی نہیں، لیکن لوگوں نے ہمارا سر پہ بٹھایا ہوا، آنکھوں پہ بٹھایا ہوا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی بھی بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، ایک دن کا پسند آیا، اچھا لگا، ماشاء اللہ، بارک اللہ، اپنی چیز پسند آئی، اچھی لگی، بارک اللہ۔ اب ان نظروں سے بچنے کے لیے، نظر نہ لگے، اثر نہ ہو، کوئی جادو نہ کرے، کوئی اس طرح کا جن نہ پکڑ لے، وغیرہ وغیرہ،
کوئی بلا نہ پہنچے، آفت نہ پہنچے. بلا ہمارے یہاں وہ جنات کو بولتے ہیں، ایکچولی بلا کے معنی ہوتا ہے آفت، مصیبت. ہر مصیبت بلا کہلاتی ہے، لیکن ہماری عام بول چال میں بلا بولتے جن بھوت، جن کسی کو چمٹ جائے تو بولا بلا چمٹ گئی، بلا نے اس کو پکڑ لیا. واقعی وہ بھی بلا ہی ہے، لیکن وہی بلا ہے ایسا نہیں ہے. اور اس کے لیے بہترین عمل مختصر سا اس کی عادت بنائے. الحمدللہ میرا برسوں سے معمول ہے، اس کے فوائد بھی ہیں الحمدللہ. حدیث پاک کا عمل سنت کی نیت سے آپ کیا کریں. روزانہ سوتے وقت یوں ہاتھ دعا کی طرح کر لیں، غالباً ایک دن پڑھا تو ملا لیں. ویسے دعا میں گیپ رکھنا یہ آداب میں سے، کہ دعا مانگے تو ہاتھ میں گیپ رکھے. اس کا مجھے یاد پڑتا ہے کہ ملا کر رکھے. اب یہ میں بھی بھول گیا ہوں کہ کہاں پڑھا ہے. تاہم جیسے کہ دعا کی طرح ہاتھ کر لے چلو. اور سورۃ الاخلاص، یہ سنت کی نیت کرنی ہے تو ثواب بھی ملے گا نا. سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ شریف، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ ایک ایک بار پڑھ لیں، چھو کر لیں. اور یہاں جہاں سے سنت یہ کہ چہرے سے شروع کرے، آگے سے شروع کرے. سنت کے اندر یہ سنت ہے. تو آگے سے ابھی شروع کر کے یہ جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے، یہ انگوٹھے اور انگلی میں بھی گیپ ہے نا، میں تو اس میں بھی انگلی گھما لیتا ہوں. جہاں جہاں ہاتھ پاؤں کے تلووں پر بھی کر لیتا ہوں، جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچے. اب یہ اگلا حصہ کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ سارا یوں مطلب جہاں جہاں. اچھا پھر اب سر سے شروع کرے. سر سے یہ پیچھے گھماتا ہوا، یہ گدی، گردن، یہ کان پر مسا جس طرح کرتے نا، تو مسا نہیں کرنا نا، اس کی نہیں، یہ بھی ایک اہم حصہ ہے. اس کو بھی اپنا یہ وہ ہاتھ کا وہ دم کیا ہوا اثر پہنچانا. پیٹھ پر جہاں جہاں تک، تو جہاں تک جسم کے ذرے ذرے پر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے، کپڑوں پر، یعنی کپڑوں کے اندر گھسا کے کپڑوں پر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے وہ مطلب ہاتھ پہنچانا ہے. یہ ہوا ایک بار. اسی طرح 3 بار کرنا ہے. اگر آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، آپ کو رات میں کبھی یوں لگتا ہے کہ یار کسی نے گلا دبا دیا ہے، کوئی چڑھ گیا، بوجھ پڑ گیا، یہ ہوتا ہے بعض اوقات. اگل بغل میں تعویذ بھی بعض اوقات بغل میں پھنس جائے گا نا، تو غالباً اس طرح ہوتا ہے. تو کبھی کوئی مطلب بوجھ پڑ گیا دل پر، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سوتے تو الٹے ہو جاتے ہیں. یہ ویسے بھی خراب انداز ہے. الٹا سونا یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے نا، یہود و نصارہ کا طریقہ نا، جہنمیوں کا طریقہ، جہنمیوں کا طریقہ ہے الٹا سونا. تو الٹے ہو جاتے ہیں لوگ، بچے اکثر ہو جاتے ہیں. تو سیدھے کرتے رہنا چاہیے، سمجھاتے رہنا چاہیے تو عادت پڑے. تو یہ اب الٹا سونے میں اپنے طبی یعنی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے یہ نقصان نظر آ رہا ہے. آنکھوں پر ایکسٹرا بوجھ پڑے گا، سر بھی الٹا ہے تو پورے ان پر باڈی کا حصہ، دل، گردہ، کلیجی، پھیپڑے سب، یعنی کہ ان نیچرل طور پر یہ نیچے بوجھ کے نیچے آ جائیں گے. تو یہ مطلب اس سے نقصان، اگر یہ عادت ہو جس کی، نقصان پہنچ سکتا ہے. جیسے بعض لوگ کھانا کھاتے ہوئے بھی بڑا عجیب انداز ہوتا ہے، آتے جھکے ہوتے ہیں، اس طرح لکھتے ہوئے بھی یوں جھکے ہوتے ہیں. تو میں نے کتاب میں پڑھا تھا، یہ لکھنے والوں کے لیے تو پڑھا تھا کہ بچے بھی یوں ہی لکھ رہے ہوتے ہیں جھک کے. تو ان کو کوئی ایسا وہ بینچ وغیرہ دے دیا جائے، چھوٹی سی ٹیبل آتی ہے بچوں کی، کہ وہ بامر مجبوری اس کو جھکنے، یعنی بغیر جھکے لکھنا ہی پڑے گا، ہوتا ہی اونچا ہے وہ اس طرح. تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ بچوں کو نہیں دیں گے تو وہ جھک کے لکھے گا. اب جھک کر لکھنے سے کیا ہوگا، آنکھوں پر ایکسٹرا زور پڑے گا، تو اس کی آنکھیں کمزور ہوں گی، فاصلہ بھی کم رہ جائے گا. آنکھوں پر زور، آنکھیں کمزور. اچھا پھیپھڑوں پر زور پڑے گا، اس سے پھیپھڑے کی بیماری، اور کمر بلا وجہ خم رہا کرے گی، جھکی ہوئی ان نیچرل رہے گی نا. تو اس طرح کمر میں درد، یہ 3 بیماریوں کا لکھا ہوا تھا کہ بچے کی عادت اس طرح ہونا، یا بچے کی یا بڑے کی جس کی بھی، یا مطلقاً لکھا تھا کہ جو اس طرح لکھتے ہیں وہ ان 3 بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو یوں بھی کسی کی عادت ہے تو نکال. تو اس پر میں سوچتا ہوں کہ یہ کھانا بھی اس طرح کھاتے ہیں، میں نے دیکھے کئی کو دیکھے، آپ میں سے عادت ہوگی. اب نوٹ کر لینا کہ عادت ہے یا نہیں ہے. بالکل یہ زمین پر بیٹھیں گے تو یہ جھک کر کھاتے ہیں،
टेबल कुर्सी पर बैठकर शायद झुकने की नौबत कम आती होगी वल्लाह आलम, लेकिन टेबल कुर्सी फिर दूसरा मसला उसमें। सुन्नत ये कि ज़मीन पर बैठ कर खाए, दस्तरखान बिछा कर, और एक सीधा घुटना खड़ा कर दे, उठना उल्टा घुटना बिछा कर, उल्टा पाँव बिछा कर उस पर इत्मीनान से बैठ कर खाए, या दो जानों बैठेंगे तब भी सुन्नत अदा हो जाएगी। ये दो जानों बैठने वालों को देखा है कि वो झुक कर खाते होते हैं बाज़-औक़ात, और ये घुटना खड़ा करके जो बैठे हैं तो उनको झुकने की नौबत आ नहीं पाती कि घुटना खुद स्पीड ब्रेकर उसके बदन का बन जाता है और पेट को दबाता है। तो पेट को दबाने से उसके खाना भी कम खाया जाएगा और ये भी मुफीद है। खाली ये अंदर मतलब यानी कि ठास ठास के भरे जाना ये सेहत को भी बर्बाद करता है, हर खर्चा भी बढ़ जाता है, इससे महंगाई का रोना हम सभी रो रहे हैं। तो कम खाएंगे तो बचत भी होगी वगैरह। बहरहाल तो इस तरह ये जो मैंने अर्ज किया आपको यूँ करने का, तो ये हो सकता है कि उल्टा लेटने से भी इस तरह के खौफ आता हो। कभी कभी खौफ तो आता है, नींद में कोई चढ़ जाता है, कभी खौफनाक ख्वाब आ जाता है तो आदमी डर जाता है। तो इंशाअल्लाह ये आप पढ़ते रहेंगे, एक दो बार पढ़ने से हो सकता है कि आपको समझ ना पड़े, पढ़ते रहेंगे। फिर लाख को जादू के वार करे, जिन्नात हमले करे, नजरें लगती रहें, आपकी तरफ बढ़ती रहें, अल्लाह ने चाहा तो। अगर आपने नागे नहीं किए तो कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे सोते वक्त, इंशाअल्लाह आप इसकी बरकतें देख लेंगे। जिसको बोलेंगे ना, बोलते आपको इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। सुन्नत है, मेरे आका ये करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो फेल आका करें यार वो कितना अहम होता होगा। और हम गुलामों की हालत है ऐसे सोचते हैं, गप्पे मरवा लो 1 घंटे तक, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़ने का बोलो तो यार अपने को टाइम नहीं मिलता। 2 घंटे तक ये होटल में बैठकर गप्पे मार रहे थे, उधर नमाज में दूसरी दुआ पढ़ने के लिए नहीं टाइम होता, इतना दोस्त इंतजार कर रहा होता है नमाज के बाद। तो वहां खड़े होकर नमाजी सारे खत्म हो गए, होश ही नहीं, बातों में लगे हुए, दुआ में नहीं बैठा जाता यार, टाइम नहीं होता। तो ये पढ़ने में कितनी देर लगेगी? जो मैंने आपको अमल किया 5 मिनट के आसपास ही लगेगा, अगर वो भी कोई सही पढ़ेगा तो, वरना स्पीड से पढ़ेगा तो 2-3 मिनट में, लेकिन पढ़ना सही होगा, दुरुस्त हुरूफ की अदायगी, मखारिज जिसको बोलते हैं हम, मखारिज दुरुस्त हो। सर मखारिज, मखरज उसको बोलते हैं जिससे और हर्फ अदा होता है निकलने की जगह। तो असल जो है ना हुरूफ की दुरुस्त अदायगी, या उसके मखरज से अदायगी हरूफ की। तो अगर ये हरूफ सही अदा हुए, कुरान सही पढ़ा है आपने, और ये आप करेंगे, हिसार है ये हदीस पाक में दिया गया है। हिसार बहुत प्यारा है, बहुत मजे का है, फायदे वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।